اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے، بے شک تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کی دبائیں گے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھرے گا جتنا کی دبائیں گے۔ میرے محترم، جس طریقے سے ہم آپ کو پڑھائیں ہمارے ساتھ اسی طریقے سے آپ بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سارے حضرات پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ علی جناب صوفی محرم علی صاحب کی بنا پہ دولت خانہ پر نعمت کے میسر آنے پر ایک محفل رسول کا انعقاد ہوا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم صوفی محرم علی صاحب کی بنا کی اس نونہال بچے کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اس بچے کو اللہ پاک عمر طویل عطا فرمائے اور زمینی آسمانی خلائی تمام تر بلاؤں سے معمور و محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد عالم دین بنائے اور دین کا خادم بنائے۔ حضرات محترم، ابھی آپ مسلم پیشتر ترک مولانا ریاض الدین صاحب کی بنا کے زبان سے نعمت عظما، نعمت کے ملنے پر شکرانہ ادا کرنا اور اس کا طریقہ اور نوجوانوں کے حالات آپ کے سامنے واضح کی، آپ حضرات نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں کو سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، آج بچے کی ولادت ہوئی ہے تو آپ یہ روشنی دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹینٹ اور اتنا لمبا چوڑا مکمل شامیانی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب صوفی صاحب کی بنا کی کاوش، محنت اور ان کے لگن اور جذبے اور شوق، جس کے بدولت یہ ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے الگ سے جذبے کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ ایک لڑکی کی ولادت ہوئی ہے تو اس قدر جشن ہے، اور الحمدللہ انہیں اللہ پاک نے خالص دنیاوی اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ کوئی عالم مفتی تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی قرب کے بدولت ان کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں سمجھ عطا فرمائی ہے اور کافی زیادہ فقاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اگر آج کی اکثریت کی بات کی جائے کہ آج مسلمانوں کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں جب لڑکے کی ولادت ہوتی ہے تو بہت جشن ہوتا ہے اور بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن لڑکی کی ولادت ہو جاتی ہے تو دادا کا منہ بگڑا، دادی کا منہ بگڑا، ادھر بپا بھی شرمان اور ادھر عورت بھی پریشان، سب پریشان۔
لڑکے کی ولادت ہوتی تو جشن اور لڑکی کی پیدائش ہو گئی تو غم اور ماتم ہے کہ نہیں؟ آج ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہت زبردست ہو رہا اور یہ عورتوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور عورتیں ہی سب سے زیادہ اس پر تبصرہ کرتی ہیں ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ عورتیں پیش رہتی ہیں تبصرہ کرتی ہیں۔ لیکن میرے محترم کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ بچی کی ولادت پر کوئی منحوسیت طاری نہیں ہوتی، بچی کی آمد کی وجہ سے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بچی کے گھر میں آنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ بچی گھر میں آتی ہے تو مصیبت لے کر کے نہیں آتی ہے۔ اگر بچی مصیبت لے کر کے آتی، اگر بچی منحوس ہوتی، اگر بچی بے برکت ہوتی، اگر بچی بے برکت ہوتی تو خدا کی قسم رب ذوالجلال اپنے محبوب کے گھر میں کبھی ام کلثوم کو پیدا نہ کرتا۔ خدا کی قسم رب ذوالجلال کبھی اپنے محبوب کے گھر میں محبوب کی بیوی سے ام رقیہ کو پیدا نہ کرتا۔ اگر بیٹی منحوس ہوتی تو کبھی رب ذوالجلال اپنے محبوب کے گھر میں حضرت سیدہ زینب کو پیدا نہ کرتا۔ اگر بیٹی منحوس ہوتی، اگر بیٹی بے برکت ہوتی تو رب ذوالجلال کبھی محبوب کے گھر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا۔ لیکن رب کائنات نے بیٹا تو عطا کیا ہے، لیکن بیٹا عطا کرنے سے پہلے اپنے محبوب کے گھر میں رب ذوالجلال نے چار بیٹیاں عطا فرمائی، اور بیٹیاں عطا فرما کر کے رب ذوالجلال نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آج سے پہلے محبوب کے گھر میں بیٹی آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو جلا دیا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ لیکن محبوب کے گھر میں نے بیٹی پیدا کی ہے، اب محبوب کے گھر کی بیٹیوں کے صدقے میں کوئی کائنات کی بیٹی زمین میں زندہ درگور نہیں ہوگی، بلکہ محبوب کی بیٹی کے صدقے میں ہر بیٹی عزت کی زندگی گزارے گی، ہر بیٹی سر اٹھا کر کے فخر کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو بیٹیاں بے برکت اگر ہوتی تو اللہ نبی کو بیٹی آئی گویا کہ میرے حضور کی پہلی سنت آ گئی، کیا گئی؟ پہلی سنت آ گئی۔ اور ویسے بھی کھلانے پلانے کی ذمہ داری یہ ہماری تو ہے نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رب فرماتا ہے ہر زمین پر رینگنے والے، ہر زمین پر چلنے والے مخلوق کے رزق کا ذمہ میرے اوپر۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ہماری وجہ سے کوئی کھاتا پیتا، ہماری وجہ سے کوئی زندہ رہتا تو بتائیں آج یہ کتے زندہ ہوتے، آج بکریاں زندہ ہوتے، آج جانور زندہ ہوتے، آج یہ بڑے بڑے موٹے موٹے کوہان والے اونٹ زندہ ہوتے، اور نہ جانے کتنے جنگل و بیابان میں آج جانور ہیں ہم انہیں کھلانے پلانے جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی زمین میں کوئی چیز اگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری زمین میں ان کے لیے گھاس اگاتا ہے، ایسا کھاد بہا دیا جاتا ہے کہ وہ ہو جائے۔ لیکن اب کھانے میڑیے تو نہیں جاتے جانور کے خوراک لے جاتے کہ نہیں، وہ چپل جوتا پہن کے ہم تو دبائے دیے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کبھی جانور بھوک سے مرا؟ کبھی کتے کو آپ نے بھوک سے بلبلا کر روتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا۔ جو رب جانوروں کو روزی دیتا ہو، جو رب ذوالجلال چینٹیوں کو ان کی سوراخوں میں روزی پہنچاتا ہو، جو رب ذوالجلال گندوں میں رہنے والے جانوروں کو روزی دیتا ہو، جو رب ذوالجلال جنگلوں بیابان میں پھرنے والے جانوروں کو روزی دیتا ہو، وہ رب ذوالجلال ہم انسان کو جسے احسن تقویم پر پیدا فرمایا، ہم انسان کو جسے تاج کرامت سے نوازا، جس رب ذوالجلال کی عبادت
عبادت کرتے ہیں، ہم انسان جس رب ذوالجلال کے حضور اپنے سر کو خم کرتے ہیں، وہ جانور جو قرآن نہیں پڑھتے، وہ جانور جو نماز نہیں پڑھتے، وہ جانور جو مسجد نہیں آتے، وہ جانور جو رب کی تسبیح بلند نہیں کرتے، انہیں رب بھوک کی وجہ سے نہیں مارتا، تو ہم انسان جس رب کی تسبیح بلند کرتے ہیں، بھلا وہ رب ہمیں بھوکا کیوں کر زمین پر مار سکتا ہے؟ تو رزق کا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ پھر بیٹی ہو گئی تو گھبرانے کی ضرورت، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رزاق ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ ولا تقتلوا اموالکم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے قتل نہ کرو، انہیں مارو نہ، انہیں ظلم نہ کرو۔ لیکن آج کے وقت میں اسی بھارت کے اندر جو وقت کے حاکم ہیں اور جو وقت کی پارٹی، ایسا لگتا ہے وہی سب کو دانا پانی کھلاتے نہیں، ایسا لگتا ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے وہی کھلا پلا رہے ہیں، وہ بیچارے تھک گئے، وہ کہہ رہے ہیں آپ خالی دو لوڈے پیدا کرو، دوسرے دن نئے پیدا کرو۔ کہیں ہو آئے آپ لوگ کے گھر میں دیکھ لیں آئے، یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے، کیا یہ ظلم ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ دو ہی اولاد پیدا کرو، تیسری پیدا نہ کرو۔ مجھے بتائیں، دو پیدا کر دینا اس کے بعد نسبندی ہو جائے تو جتنی اولادیں قسمت میں لکھی ہوئی تھی وہ انہیں ہم نے قتل کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن نادان قوم کو کون بتائے کہ یہ ہمارے گھروں میں روزے لے کر کے آتے ہیں، ایسا ہے؟ ارے چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، ایسا کرو جن کے گھر میں 2 سے زیادہ ہے اسے قتل کر دو، جن کے گھر میں 2 سے زیادہ ہے پہلے اسے قتل کر دو، بعد میں نسبندی کا مسئلہ لاگو کرو، ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ والے جانور آج کھاتے پیتے ہیں، بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ وہ دن بھر میں کتنا کھاتے ہیں؟ 4-8 گھنٹہ ضرور کھاتے ہیں، لیکن بھینسیں باندھی لاتی ہیں گھر میں، 1 گھنٹہ کھاتے ہیں، 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ کھاتی کھڑی کہ نہیں کھاتی نہیں؟ لیکن مجھے بتائیں، آج تک ان کے کھانے میں کمی آئی کمی؟ مجھے بتائیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے چرندوں پرندے، مختلف قسم کے جانور ہیں، اور بہتیرے جانوروں کے خوراک بھی مختلف ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس، جانتے ہیں ہنس، وہ الگ کوالٹی کا کھانا کھاتا ہے، اگر آپ تلاش کرنے چلے جائیں نا تو بمشکل ہی پائے گا، تو اس سیپ کی شکل کی ہوتی ہے، انسان دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے لیکن وہ اسے کھاتا ہے، اسی کو کھا کر کے وہ زندگی جیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے کبھی ہنس کو بھوک سے تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا؟ یار اتنے جانور روز کھا رہے ہیں لیکن کھانے میں کمی نہیں آ رہی ہے، آئی کمی نہیں آتی ہے۔ حالانکہ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ جانور کھیتی باڑی کرنے جاتے ہیں؟ کہیں وہ بھینس کا دیکھو کہ وہ جوتا ہوئے، پیسہ دے کے ٹریکٹر کا بلواوت ہوئے اور ہنگواوت ہوئے، پھر بیار گوت ہوئے، دھان کاٹی، تو ایسا بھینس کا کرب کوئی دیکھا نہیں دیکھا نا؟ ارے یہ بھینس، یہ جانور، یہ کتے، یہ بلی کھیتی کرنے میں نہیں جاتے ہیں، بیٹھ کر خالی کھاتے ہیں، لیکن رزق میں کمی نہیں آئی۔ نادان جو انسان محنت کرتا ہے، جو انسان مشقت کرتا ہے، جو انسان خون بہاتا ہے، جو انسان پسینے بہاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جو بغیر محنت مشقت کے کھا پی رہا ہے، ان کے رزق میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو جو
محنت کرتا ہے اس کے رزق میں بھلا کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ رب ذوالجلال جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی زیادہ محنت کرتا چلا جائے گا رب ذوالجلال اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ ایک خامہ خیالی ہے، کیا ہے؟ خامہ خیالی ہے میرے بھائی۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ایک انسان کے لیے جنت تک پہنچنے کے لیے کئی سارے منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور تقریباً 18 عالم کو طے کرتے ہوئے تب انسان جنت میں جا کر کے پہنچتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے کچھ بزرگ بوڑھے ہو گئے کہ نہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بچے بیٹھے ہوئے لیکن سو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ابھی یہاں آئے، یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم شکم مادر میں تھے، اور وہاں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ ہماری جو سب سے پہلا عالم تھا وہ کیا تھا؟ عالم ارواح۔ کون سا عالم تھا؟ عالم ارواح۔ اور آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ انسان جیسے جیسے ایک عالم سے دوسرے عالم، دوسرے عالم سے تیسرے عالم میں آتا گیا، ویسے ویسے انسان کی باڈی بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان کی باڈی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے جس عالم میں انسان تھا وہ عالم ارواح، اور عالم ارواح میں ہم کتنے بڑے تھے پتہ ہے؟ چینٹی کے بڑے۔ کتنے بڑے؟ چینٹی دیکھیں نا، پسان بھائی دیکھیں نا، چینٹی کے اتنے بڑے بڑے ہم سارے کے سارے تھے عالم ارواح میں۔ اب وہاں سے منزل بمنزل ہوتے ہوئے جب ماں کے شکم میں آیا، کہاں ہے؟ ماں کے شکم میں۔ اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف ہم آتے ہیں تو اس عالم میں ایام بھی جو ہے، ایام میں بھی چنچل ہوتی رہتی ہے۔ اب عالم مادر میں آئے تو ماں کے شکم میں اس عالم میں ہم کتنے دن تک رہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 9 سال۔ یہ بات یاد ہو، 9 مہینے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے 1 سال بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت کی طرف سے 21 کوئی حدود مقرر نہیں، ٹھیک؟ خیر 9 ماہ ہی اکثر و بیشتر لوگ رہتے ہیں شکم مادر میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کتنے بڑے رہتے ہیں جب ہم شکم مادر میں رہتے ہیں؟ کتنے بڑے رہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 3 کلو، زیادہ سے زیادہ 4 کلو، لیکن 3 کلو، 3.5 کلو، 2.5 کلو، 4 کلو، اتنے ہی بڑے۔ اب ایام بھی کم ہے اور وزن بھی کم ہے کہ نہیں؟ اور انسان کی تخلیق شکم مادر میں کیسے ہوئی ہے؟ تو آپ سورۃ المؤمنون 8واں پارہ کو پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو چنندہ مٹی سے پیدا کیا۔ اس مٹی سے پیدا کیا، چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے محترم، ہمیں بھی اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو بھی اللہ پاک نے مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، لیکن فرق ہے، فرق تو ضرور ہوگا۔ ایک وہ جو توحید کا قائل ہو، رسالت کا قائل ہو، ساری زندگی جس رب کی کھاتا ہو، اس رب کی عبادت کرتا ہو۔ ایک وہ جو توحید کی قائل نہ ہو، رسالت کا قائل نہ ہو، اور ساری زندگی رب کی کھاتا ہو، اس کی نافرمانی کرتا ہو، تو ضرور اللہ پاک نے پیدائش میں کچھ نہ کچھ ڈفرنس رکھا ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا اور کافروں کو بھی مٹی سے پیدا کیا، لیکن فرق ہے۔ کیا ہے فرق؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں جس مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی میں لوٹ دو۔ ایک کافر مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اسے جلا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسے پھر اس کی ہڈیاں بکھر گئی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، وہ جلا کر کے ہڈیاں بکھر گئی، راکھ بنا تو وہ زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر ہے؟ کہاں ہے؟
اب وہ ہمارے پاؤں کے نیچے پڑتا ہی نہیں پڑتا، انہیں پڑتا سمجھ میں آ رہی ہے، پڑتا ہمارے پاؤں کے نیچے بھی نہیں پڑتا ہے۔ اب اسی پہ گائے پاخانہ کرتے ہیں، جانور پاخانہ کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ رب ذوالجلال نے کافر کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن گندے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی کے اوپر ہمارا پاؤں رکھا جاتا ہے، جس مٹی کے اوپر جانوروں کا پاؤں پڑتا ہے، جس مٹی کے اوپر پیشاب پڑتا ہے، جس مٹی کے اوپر گند پڑتا ہے، جس مٹی کے اوپر گوبر پڑتا ہے، جس مٹی کے اوپر بدبو پڑتا ہے، اور ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا۔ اگر ہم مر جائیں تو چلو پھاوڑا اٹھاؤ کھودو، یہ اوپر کی مٹی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ وَمِن وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللہ نے اسے زمین کی نچلی والی مٹی سے پیدا کیا ہے تاکہ کسی انسان کا پاؤں، میں نے مومن کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی کے اوپر کسی انسان کا پاؤں نہ پڑ سکے، جس مٹی کے اوپر کسی جانور کا پاؤں نہ پڑ سکے، جس مٹی کے اوپر کسی کوئی گند نہ پڑ سکے، جس مٹی کے اوپر کوئی بدبو نہ پڑ سکے۔ پتہ چلا رب ذوالجلال نے ہمیں پاک مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمیں صاف مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمیں مزکہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو گند مٹی سے پیدا کیا ہے، کافروں کو مٹی سے پیدا کیا ہے جو مٹی ہمارے پاؤں کے تلووں کے نیچے ہوتی ہے، اور ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے جس کے اوپر انسان تو کیا کسی جانور کا بھی پاؤں نہیں پڑ سکتا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیسے تخلیق ہوتی ہے۔ دنیاوی علوم میں اسے علم الجنین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علم الجنین کہتے ہیں، اور سائنس نے کئی سال پہلے اس پر ریسرچ کرنا چاہا تھا کہ شکل مادر میں کیسے کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، لیکن جب بھی ریسرچ ہوتا تب بھی غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جا کر کے لائن پہ آئے ہیں، اب جا کر کے ڈاکٹرز اور سائنس اب لائن پہ آئے۔ کب لائن پہ آئے؟ جب قرآن کو پڑھا۔ اس کو پڑھا؟ قرآن کو پڑھا۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ شکم مادر میں ایک بیضہ ہوتا ہے، انڈے کی شکل۔ انسان کی منی جب وہاں تک انسان کی منی پہنچتی ہے تو انسان کے منی میں کیڑے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی منی نکلتی ہے تو اس سے تقریباً 3 لاکھ کیڑے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ 3 لاکھ اس انڈے سے نہیں ٹکراتے، بلکہ 1 یا 2، زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ نہیں ٹکراتے ہیں۔ جو ہی جا کر کے اس شکم مادر سے ایک کیڑا ٹکراتا ہے، بس وہیں سے بچے کا اتصال ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے ایک نطفہ شکم مادر میں رکھا، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے پر ہم نے رکھا، ایک نطفہ، پانی کا ایک نطفہ، ٹھیک ہے، پانی کا ایک نطفہ۔ ثم جعلناه في قرار مکین وَلَقَدْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم اس نطفے کو بستہ خون بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ بستہ خون، جمع ہوا خون، گوند کی شکل والی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اب اس بستہ خون سے اللہ پاک اسے گوشت بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اللہ پاک اس گوشت سے ہڈی بناتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب آخری یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس گوشت کے اوپر، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتا ہے۔ کیا چڑھا دیتا ہے؟ گوشت چڑھا دیتا ہے۔
اب گوشت چڑھاتا ہے، جب 42 دن گزر جاتے ہیں شکم مادر میں اس بچے کی تخلیق کے، تب اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے زبان اور ہاتھ پاؤں سب جو دکھنے لگتے ہیں۔ ابھی روح نہیں پھونکی گئی، روح 120 دن میں پھونکی جاتی ہے۔ کتنے دن میں؟ 120 دن میں روح پھونکا جاتا ہے، بقیہ 42 دن میں اس کے ناک، زبان، کان وغیرہ سب تیار ہوتا ہے۔ 41 دن تک کوئی بھی ڈاکٹر ریسرچ کر کے دیکھ لے اس کے ناک، کان، آنکھ، پاؤں نہیں بنتا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا۔ آج ڈاکٹر نے ریسرچ کیا، بلکہ ایک ڈاکٹر جو غیر مسلم تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر شیو، ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر شیو، وہ بھوپال کے امام کے پاس گیا، اس نے بچے کی تخلیق کے بارے میں امام صاحب سے بتانے لگا۔ اس نے کہا کیا بچے کی تخلیق ایسے ہوتی ہے؟ آپ کے قرآن میں ایسا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا بتا تو ڈاکٹر کیسے بچے کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے گنانا شروع کیا کہ بچے کی تخلیق پہلے نطفہ بنتا ہے، نطفہ سے بستہ خون بستا ہے، بستہ خون سے گوشت، گوشت سے ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ تو سورۃ المؤمنین میں قرآن میں رب ذوالجلال نے 1400 برس پہلے ہی یہ قاعدہ بنا دیا، یہ نظام بنایا، یہ دستور بنایا۔ اس نے کہا یہ قرآن میں ہے، امام صاحب نے کہا ہاں قرآن میں ہے۔ کہا پھر مجھے قرآن سے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، دامن اسلام میں داخل کر دو۔ کہا اسلام میں آنے کے لیے مجھے یہی ایک دلیل کافی ہے۔ جب 42 دن ہوتا ہے تب جا کر کے آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ وغیرہ سب کچھ تیار ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سب سے پہلے جس چیز میں جیسے کان، زبان، آنکھ نہیں ہے تو پہلے آنکھ دیکھتے نہیں، آنکھ میں نورانیت نہیں آتی ہے، یا پہلے زبان میں وہ جو ہے طاقت نہیں ہوتی کہ زبان بول سکے، سب سے پہلے کان میں طاقت دی جاتی ہے سننے کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، پھر اس کے بعد آنکھ میں وہ نور رکھا جاتا ہے جس سے بچے دیکھیں۔ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر دل میں وہ چیز رکھی جاتی ہے جس سے بچے محسوس کرنا شروع کر دیں۔ غرض یہ کہ بچے کی پوری تخلیق 9 ماہ میں شکم مادر میں ہوتا ہے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ یہ اللہ کے کلام میں موجود ہے، پورا نظام خدا کے کلام میں موجود ہے۔ ایک سوال پیدا ہوگا، یا اللہ پاک تو نے بچے کی تخلیق کے لیے ماں کے شکم ہی کو کیوں منتخب کیا؟ پہاڑوں کے دامن میں بچے پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، 9 ماہ تک وہ اپنے بیٹے کو شکم میں رکھتی ہے، اس قدر تکلیف مصیبت برداشت کر سکتی ہے تو کوئی اور چیز کو انتخاب کر لیتا، وہاں پیدا کر دیتا۔ اے اللہ تو نے شکم مادر میں ہی کیوں بچوں کو جنم دیا، کیوں تخلیق کی؟ جانتے ہیں سب اگر بچے گھر میں پیدا ہوتے، اگر بچیاں پہاڑوں کے دامن میں پیدا ہوتی تو آج لڑکوں کی بھی مارکیٹنگ ہوتی، آج انہیں بھی بیچا جاتا کہ نہیں بیچا؟ آج ان کی بھی تجارت ہوتی، آج دکان میں بچے اور بچیاں ایک جانب سے کھڑے ہوتے انہیں بیچا جاتا، ان کی تجارت ہوتی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے شکم مادر کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ بچہ 9 ماہ تک اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے، وہ دل سے قریب رہتا ہے، وہ دل سے قریب رہتا ہے، وہ دل سے قریب رہتا ہے۔ بچہ دل سے ماں کے دل سے مانوس ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو جس دل سے مانوس ہوتا ہے اسی کی چھاتی میں رب ذوالجلال دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ دودھ کس سے پیدا کیا؟ وہی کھانا جو ہم کھاتے ہیں، وہی دال جو ہم کھاتے ہیں، وہی چاول جو ہم کھاتے ہیں، وہی روٹی جو ہم کھاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں دودھ نہیں، لیکن رب نے ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا۔ یہ قدرت کا نظام تو دیکھیں میرے بھائی، دودھ پیدا کیا۔ اب بچہ جب تک شکم مادر میں تھا تب تک دل سے قریب تھا، باہر آیا تو بھی وہ بچہ 30 ماہ تک دودھ پیے تاکہ باہر آ کر کے وہ بھی دل سے قریب ہو جائے، تاکہ بچہ دل سے قریب ہو تو ماں کو بچے سے وہ لگاؤ ہو جائے، بچے کو ماں سے وہ لگاؤ ہو جائے کہ ماں کبھی زندگی میں یہ نہ سوچے
سوچے کہ مجھے بچے کو بیچنا ہے، یہ بچہ کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے ماں کے دامن کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانا ہے۔ رب ذوالجلال نے شکم مادر کو اس لیے تخلیق کے لیے منتخب کیا تاکہ ہر ماں اپنے بیٹے کو ساری زندگی اپنے سے قریب کر کے رکھے، دور نہ رکھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے محترم اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس سے آج دنیا سوال کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو یہ کس دھرم پہ پیدا ہوا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے دھرم پہ پیدا ہوا، نصرانی کہتے ہیں ہمارے دھرم پہ، اور غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہمارے دھرم پہ، اور چیختے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا یہ مسلم ہو کر کے پیدا ہوتے تو ختنہ ہو کر کے پیدا ہوتے۔ کہتے ہیں ہاں کر کے ختنہ کرواتے ہیں، بعد میں مسلمان کیا ہوتے ہیں، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شان سے روشن خدا کرے۔ میرے محترم، لیکن ان میں ہمت نہیں کہ یہ کوئی دلیل دے سکے، صرف بکواس ہے۔ کیا ہے؟ وہ کرسی کی طاقت ہے جو آج بول رہی ہے، وہ دنیا کی طاقت، وہ دولت کی طاقت ہے جو آج میڈیا کے سامنے میڈیا کے مائک کو لے کر کے چیختے ہیں۔ ہمت ہو تو دلیل دے کر کے دکھاؤ، آؤ ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں۔ خدا کا کلام کھولو، اور کائنات میں خدا ہی کا کلام سچا ہے اور حق ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثال ایک صورت لے آؤ۔ اس کے مثال ہے یار ماہرین بلاغت جو عرب میں اس وقت تھے، ان سے کچھ نہ بن پڑا تو صرف الفیل ملفیل وما ادراکا ملفیل، کون لائے گا قرآن کی مثال؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ پتہ چلا قرآن ہی حق ہے اور قرآن ہی صادق ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اس وقت کوئی کتاب سچی نہیں، کوئی کتاب حق نہیں ہے۔ جو بھی غیر مسلموں کی کتابیں ہیں، بقیہ قرآن سے اخذ کی جانے والی ساری کتابیں حق۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس دھرم پہ ہوتا ہے؟ کس دھرم پہ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ایک مرتبہ ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، اور سب کو کھڑا کر کے رب ذوالجلال نے ایک سوال کیا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ سوال جاننا چاہتے ہیں؟ وہ سوال یہ تھا، اللہ پاک نے سب سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا کہا تھا؟ اور وہاں خالی مسلمان نہیں تھے، وہاں غیر مسلم بھی تھے، وہاں یہودی بھی تھے، وہاں نصرانی بھی تھے، وہاں تمام مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ اول زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مخلوق آنے والی ہے سب وہاں موجود تھے۔ سب سے اللہ کا یہ سوال تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ بلا۔ کیا کہا تھا؟ بلا، یعنی پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ کیا ہے تو؟ ہمارا رب ہے۔ بتائیں جو رب کو اپنا رب مان لے اللہ کو، وہ مسلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ مومن ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتہ چلا دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں سب مسلم تھے، سب نے اسلام دھرم کو قبول کر دیا تھا، سب نے رب کی وحدانیت کی تصدیق کر لی تھی، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، پیدا ہونے سے پہلے وہ عالم ارواح میں مسلمان تھا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور میرے نبی کی حدیث میں بھی آئے، حضور کی حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ
او یبصرانی، حضور فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کس فطرت پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا جو ہے مجوسی بنا دیا کرتے ہیں، لیکن ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے قرآن میں بھی ہے، ہماری حدیث میں بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ حدیث کی بات، قرآن کی بات آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ ہم تو آپ کے قرآن کی بات مانتے نہیں، آپ کی حدیث مانتے نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس آپ کی ہے، ٹیکنالوجی آپ کی ہے، اسی سے ریسرچ کر کے دیکھیں، اسی سے پوچھ لو، ہے کہ نہیں میرے؟ تمام ڈاکٹر اور جتنے بھی ریسرچ کرنے والے ماہرین ہیں، سارے کے سارا کا سب کا کہنا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سر آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ کس طرف جھکا ہوتا ہے؟ آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کا ثبوت ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا تھا، اور جب تک 9 ماہ تک شکم مادر میں تھا بچہ آگے کی طرف سر جھکائے ہوئے تھا۔ شکم مادر میں ہر پل پل رب ذوالجلال کو وہ سجدہ کر رہا تھا۔ 9 ماہ تک بچے نے اپنے ماں کے شکم میں سر کو آگے کی طرف جھکا کر کے سجدہ کیا، اور جب شکم مادر سے باہر آتا ہے وہ بچہ تب بھی اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر آپ سے سوال کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ آپ کے رب کو سجدہ کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے ہو سکتا ہے ہمارے بت کے سامنے سر کو جھکاتے ہوئے پیدا ہوا۔ آگ پرست کہیں گے ہو سکتا ہے ہمارے آگ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے پیدا ہوا، لیکن سورج کے پوجنے والے کہیں گے ہو سکتا ہے سورج کے سامنے سر جھکاتے ہوئے پیدا ہوا۔ تم نے یہ کیسے دلیل دی؟ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اکثر بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر کے گھر۔ کس کے گھر؟ ڈاکٹر کے گھر۔ آپ مجھے بتائیں جس وقت بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر کے گھر، کیا اس کے سامنے کوئی بت تھا؟ کوئی بت؟ پتہ چلا آپ کے بت کے لیے اس نے سر کو نہیں جھکایا۔ آپ یہ بچائیں بچہ رات میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ اور سورج کب نکلتا ہے؟ دن میں۔ بھیا کب نکلتا ہے؟ پتہ چلا بچہ رات میں پیدا ہوا تو سورج کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ بتائیں بچہ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو اس کے سامنے آگ تھی، پتہ چلا بچے نے آگ کو پوجا نہیں کیا ہے۔ یہ بتائیں دن میں چاند نکلا ہوا ہوتا ہے، بچہ دن میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب پیدا ہوا سر جھکاتے ہوئے پتہ چلا کہ چاند کو اس نے سجدہ کرتے ہوئے نہیں پیدا ہوا ہے، چاند کو میں سجدہ کرتے ہوئے سر کو نہیں جھکایا ہے۔ لیکن میرے محترم ایک ذات ہے، آپ پورب کی طرف سر کریں گے، آپ پورب کی طرف سر کو جھکائیں گے تب بھی رب ذوالجلال کی ذات آپ کو ملے گی۔ آپ پچھم کی طرف سر کو جھکائیں گے، رب کی تجلیاں ادھر پہ ملے گی۔ آپ دکن کی طرف سر کو جھکائیں گے، رب کی نزول جلال ادھر پہ ہوگا۔ آپ اتر کی طرف سر کو جھکائیں گے، رب کی تجلیاں ادھر پہ ہوں گے۔ نیچے کی طرف سر کو جھکائیں گے، رب آپ کو وہاں بھی ملے گا۔ اوپر کی طرف سر کو جھکائیں گے، رب آپ کو وہاں بھی ملے گا۔ رات میں سر کو جھکائیں گے، رب آپ کو رات میں ملے گا۔ دن میں آپ کو سر جھکائیں گے، دن میں آپ کو رب ذوالجلال ملے گا۔ پتہ چلا جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت بت نہیں تھا، آگ نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، پھر اس سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک ذات تھی، وہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ پتہ چلا جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کسی اور کے لیے سر کو جھکاتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکاتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام
اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس فطرت پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دھرم پہ بچہ پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمارے دھرم پہ بچہ پیدا ہوا۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ جس ماحول میں رہتے ہیں بچوں کو اسی ماحول میں ڈھال دیا کرتے ہیں میرے محترم، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ آج یہ حضرات جہاں اپنے باطل اور حاصل خیالی سے اسلام کے بہت سارے متبرک قوانین اور دستور کو اپنے نشانات کے ذریعے مجروح کر رہے ہیں، وہیں پر بچے کی ولادت کے تعلق سے بھی اسلام کے اوپر نیزہ مارنے کی کوشش کی۔ بولو کی نہیں کی؟ ہماری مسجد پہ ان کے آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے، ہمارے مدارس پہ ان کے سینے میں چبھتے ہوئے تلوار ہے، ہمارے اسلام کا پرچم بھی ان کے لیے مکروہ نظر آتا ہے، ہمارا قرآن بھی ان کے لیے دشمن بن کر کے رہ گیا، ہمارا مسلمان نام ہونا ان کے لیے چڑ ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے قرآن پر انگلی، ہمارے سجدوں پر انگلی، ہمارے رکوع پر انگلی، ہمارے مسجد پر انگلی، ہمارے مدارس پر انگلی، ہمارے ایجوکیشن پر انگلی، ہمارے تعلیم پر انگلی، ہمارے طلاق پر انگلی، ہمارے حجاب پر انگلی۔ غرض یہ کہ ہر جانب سے یہ ہمیں اسلامی ماحول میں رہنا نہیں دینا چاہتے ہیں، یا ہر جانب سے ہمارے اوپر وار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ ایک مسلمان اپنے بازو کو کٹا سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے آنکھ کو دے سکتا ہے، ایک مسلمان اپنی زبان کو کٹوا سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے سینے پر گولیاں کھا سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے سر کو تن سے جدا کروا سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے سر کو تن سے جدا کروا سکتا ہے، لیکن مسلمان یہ مضبوط عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسے کل قرآن تھا ویسے قیامت تک قرآن رہے گا، جیسے کل ہندوستان میں نماز تھی ویسے قیامت تک ہندوستان میں نماز رہے گی، جیسے کل اسلامی دستور ہندوستان میں تھا ویسے قیامت تک اسلامی دستور ہندوستان میں رہے گی۔ سنیں، نہ اسلام ہندوستان سے مٹنے والا ہے، نہ اسلامی دستور ہندوستان سے مٹنے والے ہیں، ہم مٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں اسلامی دستور نظام مصطفیٰ مٹ جائے تو نہیں مٹ سکتا ہے۔ ہر مسلم کے زبان پر ہوگا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہے گا دین حسن، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور آئے بہتری مٹانے والے، لیکن مٹ گئے نہیں ہے کہ نہیں؟ آج اجمیر مولا کی دھرتی پر وہاں کی فضا، وہاں کے سما، وہاں کی ہوائیں اور وہاں کے مردوں اور وہاں کی خوشیاں بوبانگے دہل ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہندوستان میں اللہ کی پاک امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ہندوستان میں اللہ پاک کی پاک امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں کی فضا ہمیں بتا رہی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہندوستان میں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا میرے محترم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں جس بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس بات کا آپ اعتقاد رکھیں، مضبوطی کے ساتھ اس بات کا اعتقاد رکھیں۔ جب آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے تو سنت کے مطابق عقیقہ کریں۔ کیا کریں؟ سنت کے مطابق عقیقہ کریں۔ آج غلط رسم پر ہم بہت زیادہ چلے جاتے ہیں اور صحیح رسم پر بہت کمی ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عقیقہ کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، کبھی ڈھولا، کبھی تماشے، کبھی گانے، کبھی بجانے، یہ سارے رسوم اکثر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوفی صاحب قبلہ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی جو میرے حضور علیہ السلام کی سنتیں تھیں
یہ چلنے کی بہت ہی مستحکم اور جرات کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی انہیں دیکھ کر کے ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم، گھر میں بچے کی ولادت ہو تو آپ اپنے گھر میں بچے کا جب سر منڈوائیں تو اس بال کے برابر چاندی صدقہ کر دیا کریں۔ بچے کی ولادت ہو تو 2 بکرے کی قربانی کریں، اور بچے کی ولادت ہو تو 1 بکرے کی قربانی کر دیا کریں۔ اور آج کے پیریڈ میں، آج کے ماحول میں سب سے زیادہ جہاں یہ سنتیں ہمارے لیے ہوں، وہیں ایک سنت یہ بھی ہو کہ آقا کی محفل بھی رچا کیا کریں، آقا کی محفل بھی بسا دیا کریں۔ کیوں؟ یہی آپ کی آخری درسگاہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیدھا قبر میں چلے جانا ہے۔ اب آپ مدرسے میں جانے والے نہیں ہیں، اب آپ بخاری پڑھنے والے نہیں ہیں، اب آپ مدرس کے پاس بیٹھ کر کے وہ فقہی مسائل پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہی محفل، یہی منبر اور یہی جشن، یہی آپ کی آخری درسگاہ ہے۔ یہیں پر جو آپ سیکھیں، اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ قبر کی زندگی کو سنبھال لینا ہے۔ اور آپ جانیں کہ یہ دنیا کی زندگی عالم قیامت، عالم شہادت ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے۔ اس زندگی کا نام ہے عالم برزخ۔ کیا نام ہے؟ عالم برزخ۔ اس زندگی میں ہمیں جانا ہے۔ لہٰذا آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہو یا بچے کی ولادت ہو تو ولادت سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں، اے پاک پروردگار عالم، تو مجھے بیٹا دے، لیکن وہ بیٹا دے جو بیٹا تیرا فرما بردار ہو، جو بیٹا نیک ہو، جو بیٹا صالح ہو، جو بیٹا خیر ہو، جو بیٹا اسلام پر کاربند ہو۔ اے پاک پروردگار عالم، تم مجھے بیٹی دے، لیکن وہ بیٹی دے جو دنیا میں آنے کے بعد کنیز فاطمہ پڑھے، وہ بیٹی دے دو بیٹے دنیا میں آنے کے بعد امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلے، وہ بیٹی عطا فرما جو بنات المؤمنین، جو بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ دعائیں ہم کریں گے، رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا رب کا بھی فرما بردار ہوگا، ہمارا بھی فرما بردار ہو جائے گا۔ لہٰذا دعائیں یہ آپ ضرور مانگ کریں کہ اللہ پاک نیک بیٹا عطا فرما۔ وگرنہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں بیٹے کی وجہ سے، رو رہے کہ نہیں رو رہے؟ مائیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں بیٹوں کی وجہ سے۔ وہ شب و شتم، وہ گالیاں، وہ بھرمار بول، وہ تماچے، وہ لاٹھی کا اٹھانا، وہ جراثیم باتیں، وہ گناہ، وہ پاپ آج باپ کے اوپر، ماں کے اوپر وہ ظلم و ستم بچے ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بیٹے بھول گئے اپنی بیویوں کی محبت میں، اپنے بیویوں کے پیار میں، اپنے بیویوں کے عشق میں۔ وہ بیٹے ماں باپ کے حقوق کو بھول گئے، حالانکہ بیٹے کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی نے آپ سے اس لیے محبت کیا ہے کہ بیوی کی آپ نے ضرورت پوری کی ہے۔ آپ نے اگر بیوی کو رہنے کا مکان نہیں دیا ہوتا تو بیوی کبھی آپ سے محبت نہ کرتی۔ اگر آپ نے بیوی کے لیے لباس خرید کر نہ دیے ہوتے تو بیوی کبھی سے آپ سے محبت نہ کرتے۔ اگر آپ نے بیوی کے پاکٹ میں دولت نہ رکھے ہوتے تو بیوی کبھی آپ سے محبت نہ کرتی۔ لیکن یار سوچ اپنے ماں کے بارے میں، وہ ماں جس نے بچپن میں تیرے لیے کون سی ضرورت اپنے ماں کے لیے پوری کی تھی، بلکہ اس ماں کے کبھی لباس پر تو پیشاب کرتا تھا، کبھی گند میں کھیلتا تھا، کبھی تماچے مارتا تھا، لیکن اس ماں نے تجھ سے پیار کیا تھا تیری دولت کی وجہ سے نہیں، تیرے گھر کی وجہ سے نہیں، تیرے مکان کی وجہ سے نہیں، بلکہ تیری ماں نے تجھ سے پیار کیا تھا اپنے حقیقی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ آج جب ماں کا بڑھاپا آیا، جب ماں کے بدن میں کمزوری آئی، ماں کے بدن سے طاقت ختم ہو گئی، ماں کی آنکھوں سے وہ نورانیت ختم ہو گئی، سماعتیں کمزور ہو گئی، زبانوں میں لڑکھڑاہٹ ہو گئی۔ جب ماں کا بڑھاپا آیا، جب باپ کا بڑھاپا آیا، اب تجھے چاہیے تھا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرے، اب تجھے چاہیے تھا کہ اب تم ماں باپ کا وفادار بنے، لیکن تو اب ماں باپ کی وفاداری تو کیا، ماں باپ کی وفاداری تو کیا، ماں باپ سے پیار کی باتیں بھی اب تو نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے 10 منٹ اب تو بیٹھتا بھی نہیں ہے، ماں باپ کی جیب میں اب تو 100 روپے رکھتا بھی نہیں ہے۔ سنو میرے
السلام نے القبہ کے قبرستان پر کھڑے ہو کر کے مہاجرین اور انصار کی تمام پر نوجوانوں کو کھڑے کر کے فرمایا تھا یا معاشر المہاجرین والانصار من بدل زوجته على امه فلعنۃ اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین. میرے نبی نے فرمایا تھا انصار و مہاجرین کے نوجوان سن لو جس نے اپنی بیویوں کو اپنے ماں اور باپ پر فضیلت دی تو سنو اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر فرشتوں کی لعنت ہے, اس پر میری لعنت ہے, اس پر پوری کائنات کے انسانیت کی لعنت ہوا کرتی ہے. جو بیٹے جو جوان بیویوں کے عشق میں ماں باپ سے رشتہ ناتا چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر رب کی بھی لعنت ہوتی ہے, رب کے رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے, تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور پورے جہان کی انسانیت کی بھی لعنت ہوا کرتی ہے. لہذا میرا محترم آئے آپ کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہو تو اپنے بچے کو جو ننھی شاخ کی مثل ہے آپ چاہے دائیں جانب موڑ دیں, آپ چاہے بائیں جانب موڑ دیں, یعنی آپ کا بیٹا خالی ذہن ہے. پہلی مرتبہ میں پہلے وقت میں آپ اپنے بچوں کے ذہن میں دین کی باتیں پیوست کر دیں, آقا علیہ السلام کی باتیں ان کے ذہنوں میں اتار دیں, شریعت کے قانون سے انہیں قریب کر دیں, آقا علیہ السلام کے نظام سے انہیں قریب کر دیں, یعنی کہ انہیں مدرسے میں کم از کم 12 سال 13 سال 15 سال پڑھائیں. بعد میں آپ کو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ, انجینئر بنانا ہے بناؤ, کچھ بھی بنانا ہے بناؤ, پہلے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دے دو. آپ کا بیٹا دیندار ہوگا, خدا کی قسم آپ کا بڑھاپا آئے گا وہ بچہ آپ کے مرنے کی دعا نہیں کرے گا بلکہ یوں کہے گا اے رب ذوالجلال میرے ماں باپ کا سایہ میرے لیے اور دراز فرما دے, اے رب ذوالجلال میرے ماں باپ کا سایہ میرے اوپر اور بڑھا دے. بیٹا مرنے کی دعا نہیں کرے گا بلکہ ماں باپ کے عمر کی بڑھوتری کی دعا کرے گا. آپ اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم پہلے نمبر پہ دے دے. خدا کی قسم بیٹا جان تو دے سکتا ہے لیکن کبھی ماں باپ کا بے وفا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جب اس بات پر فیصلہ اور عدم ہے کہ دیندار بیٹا ہی ماں باپ کا وفادار ہوگا, دیندار بیٹا ہی ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے حفاظت کرنے والا ہوگا, تو پہلے نمبر پر اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دے. بعد میں کچھ بھی بنائے دین ہوگا تو بیٹا آپ کا بیٹا ہر میدان میں کامیاب اور کامرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک بیٹا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بیٹوں کو اوپر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, انہیں تہذیب و تمدن سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو عقیقوں میں شادی وواہ میں آقا علیہ السلام کی محفل کو رچانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام تر خرافات سے, تمام تر بے ہوجگی سے, تمام تر فسادات کی باتوں سے اللہ پاک ہم سبوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.